ہسٹری اینڈ ٹیکنالوجی کے معزز دوستو السلام علیکم، میں سجاد نظر اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ حضرت کعب سے روایت ہے کہ مہدی کے خروج سے قبل مشرق سے ایک ستارہ نکلے گا جس کی چمکتی ہوئی دم ہوگی۔ اس سال فروری 2023 میں ایک دمدار ستارہ زمین کی طرف بڑھ رہا تھا جو زمین سے بہت زیادہ قریب آ چکا تھا اور اس کے قریب سے گزرا۔ اس ستارے کی رفتار بہت کم تھی جسے لوگوں نے ایک ہفتے تک دیکھا۔ یہ 50,000 برس کے بعد زمین کے قریب سے گزرا اور ناسا کے ماہرین کے مطابق یہ 1 مہینے تک زمین کے آس پاس رہا۔ دمدار ستارے سورج کے قریب پہنچتے ہی پگھل جاتے ہیں۔ اس سے اڑنے والی دھول اور گیس ایک دھار بناتی ہے، وہ دھندلی اور باہر کی طرف سے دم کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ دمدار ستارے نظام شمسی کے اندر کی طرف گھومتے ہیں۔ یہ دمدار ستارے جب سورج کے زیادہ قریب جاتے ہیں تو یہ واضح دکھائی دینے لگ جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ستارہ عام ستارہ ہے یا وہ ستارہ ہے جس کو حدیث میں بیان کیا گیا؟ امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام مہدی کے ظہور سے قبل جو ستارہ نمودار ہوگا وہ ماہ صفر میں ہوگا۔ لہٰذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ستارہ وہ نہیں ہے، کیونکہ جب یہ ستارہ نمودار ہوا تھا تب رجب کا مہینہ تھا۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ ستارہ بالکل وہ نہیں ہے جس کا ذکر حدیث میں ہوا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عنقریب آسمان سے خوفناک دھماکے کی آواز آئے گی۔ وہ یہ آواز اس قدر ہولناک ہوگی کہ پوری انسانیت لرز کر رہ جائے گی، اور روایات میں ملتا ہے کہ جب تم اس زمانے کو پاؤ تو اگلے زمانے کے لیے اشیاء خورد و نوش جمع کر کے اپنے گھروں میں قید ہو جاؤ۔ کتاب الفطر میں خالد بن مدان سے روایت ہے کہ جب تم مشرق کی طرف آگ کا ستون دیکھو تو کھانے پینے کی چیزیں رکھ لینا، کیونکہ وہ قحط اور بھوک کا سال ہوگا۔ کتاب الفطر میں ایک اور روایت کا ذکر بھی موجود ہے۔ عنقریب آسمان سے ایک آگ کا ستون ظاہر ہوگا جو مشرق سے نکلے گا، اور یہ ایک نشانی ہوگی جسے تمام زمین والے دیکھیں گے۔ پس جو اسے پائے وہ اپنے اہل خانہ کے لیے 1 سال کی خوراک رکھ لے۔ اسی طرح کی ایک اور روایت میں رمضان کا ذکر ہے کہ کسی رمضان میں آسمان سے ایک خوفناک آواز سنائی دے گی جو بڑے فتنوں کی نقیب ہوگی۔ اس کے بعد ہی امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اب اگر لبنان اور شام وغیرہ کے حالات کو دیکھا جائے تو وہاں حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ ہر روز دھماکوں کی آواز سنائی دیتی ہے اور پوری دنیا اس منظر کو آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ علماء کے مطابق یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ امام مہدی کے ظہور کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر احادیث پر غور کریں تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، مگر عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی۔ ناظرین، حالات جو بھی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو ظاہر تو ہونا ہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں گے تو پھر تم میں سے کوئی خیر باقی نہ رہے گی، کیونکہ اگر ملک شام اسی طرح برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% ملک شام برباد ہو چکا ہے۔ ملک شام تباہی کے بعد اب نزع کی حالت میں ہے۔ عرب دور کے خاتمے کی وجہ ملک شام کے حالات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیش گوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے۔ چنانچہ کتاب الفطر میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے اور مسلسل جنگیں ہوں گی اور شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی تو سعودی عرب، ترکی اور مصر بھی باقی نہ رہیں گے، یعنی ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، یہاں تک کہ امت خود آپسی خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گی، اور عرب خلیجی ممالک سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر کے قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت پہنچ جائے گی۔ بچے کھچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے اور اس وقت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں موجود ہوں گے۔ مشرق وسطیٰ کے امام مہدی اور اس وقت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں موجود ہوں گے۔ مشرق وسطیٰ کے حالات دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا ہولناکیوں کی طرف بڑھ رہی ہے اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ریسرچنگ ویڈیو۔ کیسی لگی آپ کو ویڈیو ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔